السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت میرا غازی خان کی 11 افراد پر مشتمل انڈونیشیا کے سفر کے لیے 7 مہینے کے لیے الحمدللہ اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور یہاں سے ہدایات سن کر جو الحمدللہ یہاں سے پھر کہاں کی جماعت تھی آپ کی؟ میرا غازی خان جی 11 افراد تھے، 7 مہینے کے لیے انڈونیشیا کا سفر، آگے جزیرے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں سے ایئرپورٹ سے یہاں سے نیت کی، امی صاحب نے نیت کرائی سب سے کہ الحمدللہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ پورے دین میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، اور اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ نیت کروا کے پھر جو الحمدللہ راستے میں ہم ایئرپورٹ سے جب روانہ ہوئے تو الحمدللہ وہاں سے ہی دعوت کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ تو ہوائی جہاز کے اندر بھی تو دعوت دیتے رہے ساتھی، جوڑی جوڑی امیر صاحب نے جیسے بنائی تھی۔ تو یہاں سے لاہور سے ہماری فلائٹ تھی سری لنکا کولمبو، تو وہاں پہنچ کے ہمارا 20 گھنٹے کا اسٹے تھا۔ تو وہاں پھر ہم ٹھہرے، وہاں بھی الحمدللہ ہم نے دعوت کے حلقے لگائے، اور نماز بھی جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا؟ نہیں جی، ہمیں ایئرپورٹ پہ ایسا دورانیہ تھا کہ الحمدللہ پہنچ گئے تھے وہاں۔ یہاں جی صبح کی فلائٹ تھی، فجر پڑھ کے نکلے تھے اور وہاں پہنچے تو ظہر اثر وہاں ایسے ہو گئی۔ صرف ایک نماز ہماری آتے ہوئے فجر کی صرف جہاز میں ہوئی، اور ساتھیوں نے الحمدللہ اس کا اہتمام بھی کیا۔ الحمدللہ ایک نماز آئی آتے جاتے۔ تو ایئرپورٹ پہ بھی الحمدللہ ساتھی دعوت دیتے رہے الحمدللہ، اور آپس میں مذاکرہ کرتے رہے۔ 20 گھنٹے کے اسٹے کے بعد پھر آگے 4 گھنٹے کی فلائٹ تھی، پھر انڈونیشیا مرکز پہنچ گیا الحمدللہ۔ 3 دن وہاں ٹھہرے۔ تو آگے ہمارے جزائر تھے، 3 بڑے جزیرے تھے، تو وہاں جانا ہوا، وہاں شپ کے ذریعے سے بحری جہاز۔ وہاں کون سے جزیرے تھے؟ اس میں ایک انمباس تھا، ریاؤ کیپری، ایک لیتونگ، ایک تانجو پیننگ، یہاں 3 ہم نے جزیروں میں کام کیا۔ 72 گھنٹے کا سفر تھا بحری جہاز کا۔ اچھا۔ تو پھر جو ہے الحمدللہ یہاں سے بھی امیر صاحب نے پھر جیسے وہاں بڑا شپ تھا، 7 منزلیں تھیں، اور تقریباً 5000 کے قریب افراد ہوں گے اس کے اندر، اتنا سواریاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ لمبے سفر پہ جاتا ہے نا جہاز، تو پھر اس کے اندر مسجد بھی ہے الحمدللہ، عمومی گشت بھی کرتے رہے، اور بیان بھی، اور سارے اعمال تعلیم بھی الحمدللہ ہوتی رہی۔ 3 دن کا سفر تھا، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ دعوت دینے کا موقع میں انفرادی دعوت بھی دیتے رہے؟ جی الحمدللہ بہت جوڑی جوڑی بنا کے، کیونکہ مجمع بہت زیادہ تھا، تو وہاں اوپر نیچے کرسیاں لگی ہوتی تھی سائڈوں پہ، جو پھر ان کے ساتھ سب سے اختلاط ہوتا تھا الحمدللہ۔ کوئی ساتھی کا وقت لگا ہوا ہوتا تھا، کوئی نئے ہوتے تھے الحمدللہ۔ خوب جو ہے ساتھیوں نے ماشاءاللہ دعوت دی۔ جماعت میں انگریزی بولنے والے ساتھی تھے؟ جی الحمدللہ 4-5 ساتھی انگریزی بولنے والے تھے، اور 4 ساتھی عربی بولنے والے بھی تھے الحمدللہ۔ تو خوب الحمدللہ ماحول بنا۔ تو اللہ کے فضل سے پھر الحمدللہ 72 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے۔ ہمارا ترجمان کوئی نہیں تھا، تو الحمدللہ پہلی دفعہ ہماری وہاں جماعت گئی انمباس، یہ سنگاپور ملیشیا کے بارڈر کے قریب تھی جگہ، تو وہاں سے نزدیکی تھا، 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ تو ترجمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک ساتھی کو اللہ نے اس کے دل میں ایسے ڈالا، کوئی پولیس کا آدمی تھا بڑا آفیسر، تو اس نے ہمیں دیکھا، تو ہماری اس نے رہنمائی اتنی کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ مہینہ تقریباً ہم وہاں رہ گئے، تو ہر وقت وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے، ترجمانی بھی کرتا رہا، انگلش جانتا تھا۔ تو الحمدللہ پھر کیونکہ جماعت تقریباً وہاں مقامی سیروزے کی آئی تھی، یا انڈیا کی جاتے ہوئے 10 دن اس نے لگائے تھے، اور پاکستان کی پہلی دفعہ جماعت گئی وہاں اس علاقے میں۔ تو پھر وہاں 6 مسجدوں میں کام کیا الحمدللہ۔ کافی تعارف ہوا، کیونکہ جماعت ہماری بڑی تھی، 11 ساتھیوں پہ مشتمل تھی الحمدللہ۔ کتنی مساجد میں کام کیا؟ 6 مسجدوں میں وہاں نہیں، کل پورے انڈونیشیا میں کل الحمدللہ 32 مساجد میں کام ہوا۔ 32 جی۔ اور 8 کتنا وقت لگا وہاں پہ؟ وہاں ہمارے 4 مہینے تھے۔ 4 مہینے لگے 32 مسجدوں میں؟ 5 دن کم 4 مہینے۔ ایک مسجد میں کتنا ٹھہرتے تھے آپ حضرات؟ ایک مسجد میں 3 دن، 2 دن بھی ٹھہرتے رہے، 3 دن بھی ٹھہرتے رہے۔ اچھا۔ وہاں مقامیوں کے مشورے سے۔ صحیح ہے الحمدللہ، جس میں سے 8 مسجدوں میں 32 مساجد میں کام ہوا، 8 مسجدوں میں 5 اعمال تھے الحمدللہ۔ باقی مساجد میں 2-3 تھے
اور کسی میں نہیں بھی تھے تو ان کو الحمدللہ تیار کر کے تعلیم ہے اور جیسے مشورہ ہے، اپنے سامنے گشت ہے، یہ 3 اعمال الحمدللہ ان کو ترغیب دے کے اپنے سامنے ساتھ مل کے ان کو یہ اعمال کروائے. اور پہلے جزیرے میں وصولی تقریباً 3 ساتھی ہوئے تھے کیونکہ نیا تعارف تھا، لیکن اتنا الحمدللہ ہو گیا تھے، لوگ ہماری بہت زیادہ نصرت کرتے تھے. پھر اگلے جزیرے میں جب جانا تو چھوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے، اور جب جدا ہو رہے تھے تو ساتھی بہت زیادہ رنجیدہ بھی تھے، بھی آپ نہ جائیں، ہمیں کہتے تھے یہی رہ جائیں. تو بہت زیادہ لوگ جڑ گئے ہمارے ساتھ. مطلب تو کوئی 4 مہینے چلنے کی کوئی جماعتیں بن گئی 32 مسجدوں میں سے؟ جی الحمدللہ، جس میں سے 4 جماعتیں چلے 4 مہینے کی، اور 8 افراد کے پاسپورٹ جمع کیے پاکستان کے لیے، اور جو ہے 1 جماعت چلی کے لیے تیار ہوئی الحمدللہ، اور 5 جماعتیں سروزے کے لیے، اور کم سے کم باقی 20 کے قریب افراد جو ہے 3 دن 2 دن ہمارے ساتھ وقت لگاتے رہے. تو 3 دن کی جماعتیں نہیں بنا کے بھیجی ان کے اپنے آگے؟ 3 دن کی 5 جماعتیں بنی الحمدللہ، ان کو ہدایات بھی دی، پھر ان کی نصرت بھی کرتے رہے. جو 3 ساتھی 2 ساتھی ہوتے تھے الگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے تھے، جی یہ ایسی کوئی ترتیب نہیں بنی کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک مسجد میں 2 ہیں، آگے 3 مل گئے، 5 کی جماعت بنا کے آگے بھیج دی؟ جی نہیں، وہاں نیا کام تھا کیونکہ جزیرے جگہ مسجد بھی دور دور تھی، کام کا تعارف کم تھا، تو اس وجہ سے ہمارے ساتھی جو ہوتا تھا 1 ساتھی تیار ہوتا تھا، 2 ساتھی 3، وہ ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے. جہاں جماعت کی شکل بنتی تھی، کام تھا وہاں تعارف، تو پھر وہ جو ہے 2-3 مسجدوں کے جمع کر کے پھر اس جماعت بنا رہے. اس میں ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھی کوشش ہم یہ کریں کہ جماعت بنا کے آگے اور جگہ روانہ کر دیں، اس میں ان کو سیکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے. اگر نئے ساتھی ہیں، مثال کے طور پہ ایک مسجد سے 2 ہو گئے، آگے مسجد میں گیا وہاں 1 اور 2-3 اور ہو گئے، ایسے 2-3 جگہ سے مل کر اگر 4-5 کی جماعت بھی بن جاتی ہے، تو اگر وہ نئے ساتھی ہیں تو صبح سے لے کے شام تک ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں اور اپنے سارے اعمال ان کے سامنے کریں بھی، کچھ ان سے بھی کروائیں، کچھ ان کو سکھا بھی دیں. تو ایک دن آپ کے ساتھ رہ کر یہ اعمال سیکھ لیں گے، پھر آگے 2 دن کے لیے ان کو آگے بھیج دیں تاکہ وہ خود کام کریں. خود کام کرنے سے آدمی کام زیادہ سیکھتا ہے. لیکن جماعت کے ساتھ جب چلتے ہیں بیچارے، وہ تو پھر خاموشی سے چلتے رہتے ہیں نا، ان کو سیکھنے کا پھر موقع پورا ملتا نہیں ہے. اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنے ساتھ چلانے کے بجائے ایسے نئی جماعت کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ 24 گھنٹے رکھ لیں، اور ہمارے ساتھی ان پر محنت کریں، ان سے مذاکرہ کریں، کچھ اعمال ان سے کرائیں، ان کو سکھا دیں. آگے 2 دن وہ ان کو آگے بھیج دیں تاکہ وہ خود جا کے کام کریں، نقد جماعت نکالیں. اس سے انشاءاللہ کام زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا ماشاءاللہ. جی زبان کا مسئلہ تھا، اس لیے جو ہے وہ نئے تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھ بس وہ جو بھی ہو جی کوشش یہ کریں کہ ان کو الگ ہی بھیجیں، انشاءاللہ. اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تاکہ لوگ بہت اخلاق والے تھے، محبت والے، نرم مزاج اور بہت ادب تھے. مسجد کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، خود بھی صاف رہتے تھے الحمدللہ، اور پاکستان والوں سے خاص طور پہ اس دین کی نسبت سے، تبلیغ کی نسبت بہت زیادہ محبت کرتے تھے. 3 مہینے پھر ان 3 جزیروں میں کام کیا تھا. 1 مہینہ پھر ہم شہر میں آ گئے تھے. شہر میں الحمدللہ ماحول تھا، یہاں بھی خوب پھر نصرت ہوئی. جکارتا میں جی قریب تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ جزیرے وہاں تھے، وہاں گئے تھے. ایک پاروم علاقہ تھا، ایک تنگسل اور ٹنگڑن. سگور ریمنڈ کے فضلہ بھی تھے وہاں، مولانا طاہر صاحب تھے، 1-2 اور تھے. کافی شہر میں آپ نے کام کیا، یہاں سے تو جماعتیں نکالی ہوں گی، ہر مسجد سے نکالی تھی؟ جی یہاں سے نکلی الحمدللہ. کتنے جماعتیں نکلی 4 مہینے چلنے کی؟ وہ الحمدللہ 3 جماعتیں یہاں سے نکلی الحمدللہ. آپ کی موجودگی میں؟ جی آتے ہوئے جی نقد، اور پاسپورٹ بھی یہاں سے وصول ہوئے، کیونکہ پچھلے جزیروں میں کام بالکل نہیں تھا، تعارف نہیں تھا، زیادہ پرانے بھی نہیں تھے، بس وہیں اوقات کے لیے تیار ہوئے تھے. ان جزیروں میں آپ حضرات نے کچھ مسجد کی جماعت بنا دی وہاں پہ؟ کیا نیا کام تھا؟ جی الحمدللہ، ذمہ دار مقرر کر دیا؟ جی الحمدللہ. جہاں پھر پرانا کام تھا، پھر ان کو ہم نے کہا کہ آپ سروزہ وہاں لے کے جائیں جہاں نیا کام تھا. انہوں نے پھر ہمت کی وہاں جانے کی، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ ہم وہاں جائیں گے، سروزے لے کے جائیں گے. جماعتیں بناتے رہے، اور امیر بھی مقرر کیا، اور اعمال کی بھی وہاں ان کو ترغیب دے کے ان کو اپنے سامنے بھی کروایا، اور آگے بھی کرنے کا پھر کہتے رہے، ان کو تیار کرتے رہے.
माशाअल्लाह, आपके सारे साथी खुश रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 11 साथी 11 ही अल्हम्दुलिल्लाह है, खूब आपस के अंदर भी जोड़ अच्छा रहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता तशरीफ रखे। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना जमालुद्दीन साहब बड़ी अहम कारगुजारी ले रहे हैं कीनिया की। यहाँ से आप कारगुजारी सुनेंगे। इंडोनेशिया की आप सुन चुके हैं, बड़ी अहम कारगुजारी है। कसम पुरसी किसे कहते हैं, सुनिए। अब ये 180 नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये हाल जब सामने आएगा तो इसमें दिल में दुख पैदा होना चाहिए, गम होना चाहिए। ये खैरख्वाही का तकाजा है कि हमारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, बेचारे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उनको। तो दीन में कमी के हालात जब सामने आए तो दिल में गम पैदा हो, और अगर दीन और दीन की मेहनत में अच्छे हालात हमें सामने आते हैं कि माशाअल्लाह नमाजियों की तादाद बढ़ रही है, और जिन लोगों की जिंदगी में दीन नहीं था वो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। कितने नौजवान ऐसे हैं उन्होंने तौबा कर ली पुरानी जिंदगी से, मस्जिदें भर रही हैं, लोग तिजारत के मसाइल उलमा से सीख सीख कर तिजारत को भी अहकामात के मुताबिक कर रहे हैं, जमींदारी को भी, मुलाजमत को भी। अब ये दीन के एतबार के हालात अच्छे सामने आए, इस पे हमें खुशी होनी चाहिए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की मेहरबानी है कि दीनी एतबार से लोगों में इतनी तवज्जो मौजूद है। तो ताजिर को तिजारत में नफा होता है तो खुश होता है, नुकसान हो तो उसको दुख होता है। तो हम तो दीन के ताजिर है ना, असल तो हम दीन की मेहनत वाले हैं, नबियों की मेहनत वाले हैं। तो अगर दीन के एतबार से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारा दिल खुश हो जाए, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेहनत को बढ़ाएं। और अगर दीन के एतबार से कमी सामने आ रही है, इस पर हमें दुख होना चाहिए, इस पर अफसोस होना चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी के सही अदा न करने की वजह से ये सारी कमी आ रही है, इस पर इस्तिग़फ़ार हो और आइंदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करके मेहनत को बढ़ाने की नीयत हो। इंशाल्लाह इस तरह कारगुजारी का अमल होगा इंशाल्लाह। तो सारे साथी शुरू से आखिर तक बैठे, और जो कारगुजारी सुनाने वाले हैं उसकी हर साथी की कारगुजारी भी सुने, जो बात उससे पूछी जा रही है फिर उसको जो कहा जा रहा है वो भी सुने, तो फिर इंशाल्लाह बड़ा फायदा होता है। तो बहुत सारी काम की बातें सामने आई। तो अब साथी आ जाए कारगुजारी सुनाने के लिए। कोई ऐसी जमात है जो बैरून ममालिक में काम करके आई है, साल 7 महीने के सफर से काम करके आए हैं, ऐसी कोई जमात है? अगर है तो जल्दी खड़े हो जाए, माशाल्लाह। आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए। और भी कोई जमात हो इधर आ जाए, शिव है करीब आ जाए मेंबर के पास। ऐसी कोई जमात है जो अंदरून साल का सफर लंबा करके आए हों? 1 साल की जमातें चलती है पैदल पाकिस्तान में, तकरीबन 9 महीने का सफर उनका पैदल होता है। ऐसी कोई जमात है नहीं? अंदरून साल की कोई जमात है? अच्छा, ऐसे कुछ साथी जो बैरून के मेहमानों के साथ वक्त लगा कर आए हैं, अरब हैं, अंग्रेजी जबान वाले हैं और उनके तर्जुमान भी हों, वो भी आ जाए। यहाँ पे मेहमान भी आ सकते हैं, तर्जुमान को साथ लेकर आ जाए। अरबों की जमात थी, अंग्रेजी बोलने वालों की जमात थी। अच्छा, मेहमानों की कारगुजारी सामने आ जाएगी। और इसके अलावा जो जमातें काम करके आई हैं, कोई जमातें जो 30-35 दिन लंबी तश्कील से आई है, खड़े हो जाए, माशाअल्लाह। आ जाए, आ जाए। और कोई जमात आई हो 20 दिन के बाद, 20 दिन की तश्कील, 25 दिन की तश्कील से आई है, कल आए हों, परसों आए हों, या आप सारी जमातों से आए ना, है जी? और कौन कौन से जमातें जो काम करके आई, इधर खड़े हो जाए, आ जाए, इधर आ जाए। ये तो परेशान होने की बात नहीं, अच्छा है, हमें अजर मिलेगा। आ जाए, आ जाए, आ जाए। तो रास्ते की तश्कीलों से काम करके आ रहे वो भी आ जाए, माशाअल्लाह। आइए जी, तशरीफ लाएं। बैरून के जमात वाले सुना दे पहले। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाए, आऊज़ुबिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं, बाजू आऊज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं। हमारे साल बैरून की जमात जिला मानसरा से हमारा ताल्लुक है,
اور ہماری تشکیل ہوئی تھی 2 ملکوں میں، کیمرون میں اور کینیا میں۔ سال کی جماعت تھی آپ کی؟ جی جی، کیمرون اور کینیا 2 ملکوں میں تشکیل، ماشاء اللہ ہماری تشکیل تھی۔ کیمرون میں ہم نے 6 ماہ کام کیا ہے اور کینیا میں ہم نے 3 ماہ کام کیا ہے۔ 3 ماہ ہم نے کینیا میں کام کیا اور 6 ماہ ہم نے کیمرون میں کام کیا۔ ماشاء اللہ جی۔ کل مساجد جن میں ہم نے کام کیا ہے وہ 82 تھی، یعنی 54 مساجد ہم نے کیمرون میں کی ہیں اور 28 مساجد میں کام جو ہے وہ ہم نے کینیا میں کیا ہے۔ پانچ اعمال والی مساجد جو تھی کل 25 تھی، یعنی کینیا اور کیمرون میں ملا کے 25 مساجد جو تھی ان میں 5 اعمال زندہ تھے، اور جزوی اعمال والی مساجد جو تھی ان میں 38 مساجد ہیں جن میں جزوی اعمال تھے، 5 اعمال موجود نہیں تھے۔ تو آپ حضرات نے جا کے جب محنت کی ماشاء اللہ تو یہ 82 مساجد ہیں، 25 میں سے 5 اعمال تھے، باقی مساجد میں بھی 5 اعمال شروع ہو گئے الحمدللہ؟ کچھ میں شروع ہو گئے، کچھ میں نہیں ہوئے، تقریباً جزوی اعمال تھے، ان میں سے کچھ مساجد والے جو ہے وہ اعمال آگے شروع کر لیتے، گشت کر لیتے تھے، تعلیم کر لیتے، جو پہلے سے موجودہ تھا اس سے آگے کام بڑھ جاتا تھا۔ جو جزوی اعمال جہاں تھے وہاں 5 اعمال شروع کرائے آپ حضرات نے وہاں پہ؟ جی جی، شروع کرایا وہاں ماشاء اللہ۔ تو ایسی بھی تو کچھ مساجد ہوں گی جہاں پہ مسجد کی جماعت بنی ہوئی نہیں تھی، تو آپ حضرات نے وہاں پہ جو ساتھی آپ کے ساتھ تعلیم میں گشتوں میں شریک ہو رہے ہیں 8-10 احباب کو جمع کیا، ترغیب دے کر ان کی جماعت بنا کے ذمہ دار مقرر کر دیا، ان کو اعمال پہ ڈال دیا۔ تو ایسے کتنی مساجد ہیں جہاں پہ آپ نے مسجد کی جماعت بنائی؟ تقریباً 5-7 مساجد ایسی تھی جن میں جماعت بنائی گئی اور ان کا ایک امیر مقرر کیا گیا اور پھر ان کو اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ماشاء اللہ۔ جماعتیں کتنے نکل گئی نقد 4 مہینے کی چلے کی 82 مساجد سے؟ چلے اور 4 مہینے کی 2 جماعتیں نکلی تھیں، اچھا، اور سروزے کی 15 جماعتیں نکلی تھیں۔ ویسے تو یہاں تو ترغیب تو یہی دے رہے ہیں، آپ نے بھی کوشش کی ہوگی کہ بھی جماعت ہماری جہاں بھی جائے ہر مسجد سے 4 مہینے چلی کی نقد جماعت نکالے، تو آپ نے اس کی کوشش تو کی ہوگی؟ کوشش کی تھی، لیکن جس رخ پر ہم چلے تھے اس رخ پر 18 سال پہلے ادھر ایک جماعت چلی تھی پاکستان کی، اس کے بعد کوئی جماعت نہیں چلی۔ بعض مساجد ایسی تھی جن میں پہلی دفعہ ہماری جماعت گئی تھی، یعنی بالکل نیا کام تھا، لوگ اس سے ناواقف تھے۔ یعنی بعض اوقات ناواقف بھی ہوتے ہیں لیکن محنت کریں اللہ کے فضل سے تو امید ہے کہ وہاں جماعتیں بن جاتی ہیں۔ تو آپ نے کوشش تو کی ہوگی؟ جی کوشش کی ہے، محنت کی ہے جناب۔ دیکھیں نا، ہم تو اس سے متاثر نہ ہو کہ جماعت پہلی مرتبہ آئی ہے یا بہت دیر بعد آئی ہے، ہم تو اللہ سے بھی اچھا گمان رکھیں کہ اللہ نقد جماعت بنائے گا جی، اور لوگوں سے بھی اچھا گمان ہو کہ انشاءاللہ یہ تیار ہو جائیں گے، تو نئے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جماعت بنا کے روانہ کر دیں ان کی۔ تو آپ نے تو کوشش پوری کی ہوگی کہ نقد جماعتیں بنے؟ جی جی، 4 مہینے کی چلی کی پوری کوشش کی۔ اپنے ذمہ کوشش ہے، محنت ہے، باقی تو نتیجے تو لے نکالنا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بھی جماعتیں نقد نہیں بن رہی تو آپ کی جماعت آپس میں اکٹھے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے آپس میں فکر کیا کہ بھئی آخر ایسی کیا کمی ہم سے رہ رہی ہے جس کی وجہ سے نقد جماعت چلے 4 مہینے کی نہیں بن رہی؟ کیونکہ جماعتوں کا نقد بننا یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد جب آتی ہے جب آدمی اس طرح محنت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے اعمال پورے ہوں، کمیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، غلطیوں سے بچاتے ہوئے، ان چیزوں سے بچا کے جس سے اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے، تو آپس سے بڑھ کے سوچے ہوں کہ ہماری کس چیز میں کمی ہے، محنت میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، تسبیحات میں کمی ہے، نمازوں کے اندر خشوع و خضوع میں کمی ہے، تو اس کمی کو دور کریں، تو اللہ سے دعا مانگی اور اعمال کو کر کے تو اللہ جماعت نکالے گا۔ تو آپ کی جماعت کبھی بیٹھ کر اس بارے میں سوچا کہ بھی جماعت نقد نہیں نکل رہی، اب اس کے لیے ہماری کیا کوتاہی ہے تاکہ ہم اس کو دور کریں اور اللہ کی مدد آ جائے، نقد جماعت نکل جائے؟ جی کوشش کرتے تھے، اعمال کرتے تھے، اور سارے ساتھی سوچ کر مشورہ کرتے تھے کہ بھائی ہماری کیا کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے جماعت نہیں نکل رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر۔ کوئی ایسی مسجد ہے کہ جنہوں نے ہر مسجد میں سے نقد جماعت نکالی 4 مہینے کی چلے کی اللہ کے فضل سے؟
آپ بھی تو کہیں نہ کہیں کام کر کے آئے ہوں گے نا. کوئی ایسی مسجد والے ہیں کہ بھائی 10 مسجدوں میں کام کیا, ہر جگہ سے جماعت 4 مہینے کی چلی کی نکل گئی ہے جی. نقد جماعتیں تو نکالی ہے نا 4 مہینے والی آپ لوگوں نے. کہاں کہاں سے جماعتیں بنائی, کون سی جماعتیں ایسی جو نقد جماعت 4 مہینے کی چلی کی نکلی وہاں سے؟ ماشاء جی بتائیے. آپ حضرات نے بھی کام کیا نا. نقد جماعتیں کہیں سے نکلی آپ کے یہاں سے 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے؟ کتنی جماعتیں بنی؟ 4 جماعتیں بنی. چلے 4 مہینے کی 4 جماعتیں بنی. آپ کی کتنی بنی؟ 1 جماعت بنی. چلے ماشاء. اچھا ماشاء اللہ. اچھا جی, اور سنائیے آگے. اور زیادہ سے زیادہ سفر ہمارا پیدل 20 کلومیٹر تک ہوا تھا. آپ وہاں پر پورا سفر آپ کا پیدل ہوتا تھا؟ پیدل سفر کرتے تھے ماشاء اللہ. تو زیادہ سے زیادہ سفر آپ کا 20 کلومیٹر؟ جی جی 20 کلومیٹر تک ہم پیدل چلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. تو آپ کے ساتھ لوگ بھی چلتے ہوں گے پیدل وہاں محلے علاقے والے؟ ترجمان ہوتا تھا یا ریبر ہوتے تھے ساتھ ہمارے, وہ پیدل چلتے تھے. تو پیدل چلتے ہوئے کوئی دقت تو نہیں آئی؟ نہیں کوئی دقت اتنی نہیں آئی. جب تھک جاتے تو پھر بیٹھ جاتے, بیٹھ کے پھر تعلیم کرتے تھے اور چیز پاس ہوتی تھی وہ تھوڑا بہت پانی پانی وغیرہ پی کر پھر آگے چلتے. تقریباً 1.5 گھنٹہ چلتے تھے, سفر کرتے, پھر تھوڑا سا آرام کرتے, پھر آگے چل جاتے تھے اس طرح. تو پیدل چلتے ہوئے آپس میں سیکھنے سکھانے کا بھی اہتمام ہوتا تھا؟ جی جی سیکھتے سکھاتے بھی تھے ساتھ. کیا کیا سیکھا آپ حضرات نے پیدل چلتے ہوئے؟ دعائیں سیکھتے تھے زیادہ تر. اور کیا سیکھتے تھے؟ دعوت والے اعمال, دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کو. اسی طرح تجوید بھی راستے بھی کرتے تھے, تعلیم بھی کرتے تھے اس طرح. ماشاء اللہ. تو یہ آپ کیمرون میں اور کینیا میں ایسا تو نہیں ہوا کہ کہیں مسجدیں نہ ملی ہو تو کسی یعنی مسجد کے علاوہ کہیں ٹھہرنے کا موقع ملا ہو, ایسا بھی ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. 1-2 دفعہ مسجدوں میں نہیں چھوڑ رہے تھے, ان سے پھر ان مسجدوں میں چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے دوسری مساجد میں. تو ایسے بھی کوئی مسلمان ملے جو بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا, نماز بھی نہیں آتی تھی, ایسے بھی کوئی مسلمان ملے آپ کو؟ جی بہت سے ایسے مسلمان ہیں. کہاں پر, کیمرون میں؟ کیمرون میں بہت زیادہ ہیں. کینیا میں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دین سے واقف ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ ادھر جو ہے وہ دین سیکھتے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. صبح سے ان کی کلاس چلتی ہے, تقریباً 8-9 بجے کلاس چلتی ہے, 12-1 بجے تک ان کی. بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ دین سیکھتے ہیں, قرآن بھی سیکھتے ہیں اور اسی طرح دین کے احکامات سارے وہ سیکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ملے, ان کو کلمہ سکھانے کا موقع ملا, نماز سکھانے کا, سورہ فاتحہ سکھائی ہو, اس کا موقع ملا آپ حضرات کو؟ جی جی ملا موقع. کتنے لوگوں کو آپ نے کلمہ نماز سکھایا ہوگا اندازن میں؟ کیونکہ ماشاءاللہ پورے سال کا سفر تھا آپ کا. 15-20 آدمی ہوں گے تقریباً جن کے ساتھ اسی بات ہوتی تھی. نماز ان کو تجویز نماز کی جو ہے وہ سکھاتے تھے اور صورتیں سکھاتے تھے ان کو کہ بھائی نماز ٹھیک ہو جائے, ان کی کلمہ ٹھیک ہو جائے. ہاں سب سے پہلے تو بنیادی کلمہ ہے نا جی. کلمے کے الفاظ میرے ٹھیک ہوں, اس کے معنی پتہ ہوں, آدمی کو اپنے عقائد کا پتہ ہو. نماز ہے, سورہ فاتحہ ہے, تو جن کو سکھاتے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ اوروں کو بھی سکھانا جا کے اپنے. جی ان کو کہتے تھے کہ بھائی اوروں کو بھی سکھانا ہے, یہ سارے لوگوں کو سکھانا, یہ دین ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس علاقے میں کچھ علماء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی؟ جی علماء کرام بہت کم ہوتے تھے. زیادہ تر جو ہے ادھر جو ہے مدرسے ایسے کوئی ہے نہیں جن میں علماء کرام جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. تقریباً 2-3 درجے پڑھاتے ہیں کسی جگہ پہ, نہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے ایک مسجد میں 4-5 امام ہوتے تھے. ایک نماز پڑھاتا تھا, دوسری میں دوسرا امام ہوتا, تیسری میں تیسرا, اس طرح ان کا سسٹم تھا. آپ حضرات جب یہاں سے سفر کیا آپ حضرات نے اور آگے بھی سفر کیا, تو سفر کرتے ہوئے کن کن اعمال کا اہتمام کرتے آپ حضرات؟ سفر کرتے ہوئے سواری کا جو سفر کرتے تھے آپ, یہاں سے بھی سفر کیا اور بھی سفر آپ نے کیا ہوں گے نا, تو کون کون سے اعمال, سنتوں, مستحبات, دعاؤں کا اہتمام ہوتا رہے, یہ بتائیے. سب سے پہلے جب نکلتے تھے تو پہلے دعا پڑھتے تھے, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد پھر
جب سفر پہ نکلتے تھے، سواری پہ چڑھتے تھے تو سواری کی دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا ما كنا له مقرنین وانا الی ربنا ھذا لمنقلبون۔ پھر سیٹ پر بیٹھ کر 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو پڑھتے تھے، پھر جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے مسکراتے تھے، اور پھر سفر کی لمبی دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حون علينا سفرنا ھذا واتبعنا بعده اللهم انت صاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وسوء السفر وقوة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد والحور بعد الحور دعوة المظلوم۔ ان دعاؤں کو پڑھتے پھر ومن الحور بعد الحور نہیں، ومن الحور بعد القور، من الحور بعد الحور، اور 5 سورتیں پڑھتے تھے 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ اور کون کون سی جماعتیں ساری دعاؤں کا اہتمام کرتی تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ جو سفر کی لمبی دعا ہے نا، اس کو بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ بعض اوقات میں کہتا ہے یہ مختصر دعا یاد کر لو، باقی لمبی یاد نہیں کرنی۔ تو یہ جتنی دعائیں ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، اور مسنون دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، اس لیے مسنون دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اوروں کو بھی یاد کروانا ہے۔ اگر ایک ساتھی کو یاد ہے تو باقی ساتھی کو یاد کرائیں، ہر ساتھی اس کو یاد کرنا اپنی ضرورت سمجھے۔ تو سفر کے اندر کو دعوت دینے کا موقع ملتا تھا؟ جی ملتا تھا موقع دعوت کا۔ اچھا، ڈرائیور کو بھی دعوت دینے کا موقع ملا ہوگا، کنڈکٹر کو بھی موقع ملا ہوگا دعوت دینے کا؟ کہیں ایسا ہوا کہ ڈرائیور کو کنڈکٹر کو کسی موقع پہ دعوت دی ہو؟ نہیں، ڈرائیور کنڈکٹر کے ساتھ بہت کم واسطہ تھا، جب ادھر گاڑی میں بیٹھتے ساتھ جو سواری ہوتی تھی ان کو دعوت دیتے تھے ساتھ والوں کو۔ یہ کبھی ایسا ہے راستے کے اندر کسی جگہ رک کے نماز کے لیے روک لیا، یا ویسے چائے کے لیے روک لیتے ہیں، کھانے کے لیے روک لیتے ہیں، وہ موقع ہوتا ہے ان سے بات کرنے کا؟ تو کوئی ایسے ساتھی جنہوں نے سفر میں جاتے ہوئے ڈرائیور یا کنڈکٹر سے ایک تعلق بنا کر وہیں بیٹھے بیٹھے بات کر لی، یا جب اترے کسی موقع پہ تو ان کو دعوت دی ہو؟ کس نے دعوت دی ڈرائیور کو کنڈکٹر کو؟ ماشاء اللہ، آپ کی جماعت نے دعوت دی، اور آپ نے بھی دعوت دی، آپ نے بھی دعوت دی، ماشاء اللہ۔ لیکن جو ڈرائیور ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ بہت بیچارے مصروف ہوتے ہیں، بلکہ یہ سفر میں ہوتے ہیں، ان کو دین کی بات سننے کا موقع ہی نہیں ملتا، حالانکہ ان سے بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک ڈرائیور دیندار ہو اور دین کی عظمت ہو، احکامات کی عظمت ہو اس کے دل کے اندر، اگر ڈرائیور کے اندر دینداری آ جائے تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے وہ ڈرائیور اس میں دینداری نہ ہو، دین کی عظمت نہ ہو، اس کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے دین کے اعتبار سے، تو وہ ڈرائیور سارے مسافروں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اب بس میں سفر کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ بس کے اندر ماشاء اللہ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے ایک ایسا کام شروع کر دیا، ایسی مشین چلا دی کہ وہ سارے بیچارے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے گناہگار ہو رہے ہیں۔ اگر وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، چلو اپنے ارادے سے نہیں سن رہے، پھر بھی ان کا دین تو متاثر ہو رہا ہے نا، اور یہ ایک ڈرائیور کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے حضرات کہا کرتے ہیں کہ بھی کسی بھی طبقے کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، جتنے طبقات ہیں کسی طبقے کو چھوڑنا، ایک طبقہ بھی اگر دین پہ نہیں چلے گا تو باقی سارے طبقات انسانیہ کے لیے دین پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے ہم اس میں مطمئن نہ ہو کہ بھائی ہمیں تو نماز پڑھا دی اس نے، لیکن باقی وہ ایک ڈرائیور یا ٹھیک نہ ہوا تو کتنے لوگوں کی دینداری پہ اثر پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کوشش کیا کریں جب بھی سفر کریں تو موقع تلاش کریں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ ہے اس کا اکرام کریں، کچھ کھلا پلا دیں، محبت سے بات کر لیں۔ عام طور پر ڈرائیوروں سے وہ لڑتے رہتے ہیں لوگ، کوئی ان سے اچھی طرح پیار سے بات کوئی نہیں کرتا، اکرام بھی نہیں کرتا، وہ بھی غصے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں پیار محبت سے، ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، دوستی لگا کر، تعلق لگا کر، کھلا پلا کے اس سے بات کر لیں،
تو اس سے انشاءاللہ وہ ڈرائیور اگر دیندار بن گیا اور اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا تو سارے مسافروں کے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس کی ہم ضرور کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ میں اس کے لیے قبول فرمائے.